बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान। इंतहा पसंदी, सिक्योरिटी मसाइल, खेल में बदमाशी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारतीय रवैये के सामने डट गया। बोर्ड का भारत की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला किया। टीम ना भेजने का फैसला भारत से कशीदगी की वजह से किया गया। आईसीसी से मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त कर दी। कहा, मैचेस न्यूट्रल वेन्यू मुंतकिल किए जाएं। खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। भारत ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को सियासी मसाइल का जवाब बनाकर आईपीएल से बाहर कर दिया था। बीजेपी के इंतहा पसंदों ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने पर शाहरुख खान को गद्दार करार दिया। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने का फैसला अहमकाना है। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। शशि थरूर कहते हैं, सियासी नाकामियां छुपाने के लिए खेल को ढाल नहीं बनाना चाहिए, खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए। सोशल मीडिया पर गैज़ो गज़ब को हवा देने वाली पॉलिसी परेशान कुन है। आईसीसी को चाहिए भारत से वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले। जहां अक़लियतें महफूज ना हो वहां आलमी इवेंट्स नहीं कराने चाहिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, मोदी की वजह से भारत दुनिया भर में रुस्वा हो रहा है। पूरी दुनिया जानती है जंग में पाकिस्तान ने भारत को फेंटा लगाया। कामरान अकमल ने कहा, भारत में एक खिलाड़ी महफूज नहीं तो पूरी टीम कैसे हो सकती है। बांग्लादेशी बोर्ड का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। भारत पैसे के बल पर क्रिकेट पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को कल मैनहट्टन की विफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। मनशियात के जरिए दहशतगर्दी कराने, कोकेन अमरीका स्मगल करने और गैर कानूनी हथियार रखने के इल्जामात आए। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन हिरासती मरकज मुंतकिल करने से पहले मादुरो का तिब्बी मुआयना किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कराकस और वेनेजुएला के दीगर शहरों पर अमरीकी हमलों में 40 अफराद हलाक हुए। मरने वालों में फौजी और आम शहरी शामिल। सदर ट्रंप ने मार्को रूबियो और पीट हेग्जेट के साथ ऑपरेशन के मनाजिर बराह रास्त देखे। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन को गैर दानिशमंदाना करार दिया। कहा, यह फिल्म पहले भी देखी है, जब रजीम चेंज या फिर तेल के लिए जंगें की जाती हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का सदर ट्रंप को फोन। वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा, वेनेजुएला पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरी ने कहा, ट्रंप ने हमले के लिए कांग्रेस से इजाजत नहीं ली। वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के खिलाफ वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो और लॉस एंजलिस में एहतजाज। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने वेनेजुएला में मुफ्त इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान कर दिया। एक्स पर लिखा, मुसलसल राबते को यकीनी बनाने के लिए फ्री इंटरनेट देने का फैसला किया है। नायब सदर डेल्सी रॉड्रिग्स ने आर्जी तौर पर वेनेजुएला के सदर का ओहदा संभाल लिया। रॉड्रिग्स ने कहा, निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं, उन्हें अगवा किया गया है। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क के दिफा और अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। अवाम सब्र और इत्तेहाद से काम लें। वेनेजुएला की अदालत उज़्मा के जजों ने मादुरो को मुस्तकिल तौर पर ओहदे से गैर हाजिर करार देने से गुरेज किया, क्योंकि इस फैसले की सूरत में 30 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी होगा। चीन और रूस का वेनेजुएला के सदर मादुरो और अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। चीनी वजीर खारजा ने कहा, मादुरो और उनकी अहलिया की हिरासत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बुनियादी उसूलों और यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की। अमरीका वेनेजुएला में हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशें बंद करके मुज़ाकरात से मसला हल करे। फ्रांस का मामला सलामती काउंसिल में उठाने का ऐलान। स्पेन ने अमरीकी हमलों की मजम्मत कर दी। अमरीकी मुदाखलत तस्लीम न करने का ऐलान। हिस्पानवी वजीर आजम ने कहा, वेनेजुएला का सियासी मुस्तक़बिल अवाम खुद तय करेंगे। मलेशिया का भी अमरीका से निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा। वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने कहा, गैर मुल्की मुदाखलत से सरबराह हुकूमत को हटाना खतरनाक मिसाल है।
اقوام متحدہ کا امریکہ کی وینزویلا میں کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ پاکستان اور چین کے بیجنگ میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ، اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب نے صدارت کی تعلقات کے تمام پہلوؤں، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال، سی پیک، تجارت، کثیر الجہتی تعاون اور عوامی روابط پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا پاکستان اور چین نے آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کی اہمیت پر زور دیا، علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے دوستی کو ناگزیر قرار دیا۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریبات منانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی چینی نائب وزیر اعظم سے ملاقات، چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر سے بھی ملے، سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا، نائب وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے بھی رابطے۔ اسحاق ڈار کی ملیشیا اور مصر کے وزرائے خارجہ سے گفتگو، بنگلہ دیش کے مشیر سے بھی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ برزل پاس میں برفانی تودے تلے دب کر شہید کیپٹن عصمت لاہور میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر احسن اقبال، رانا ثنا، رانا تنویر حسین، آئی جی پنجاب، پاک فوج کے افسران اور جوانوں، پنجاب پولیس، شہریوں اور شہید کے اہل خانہ کی شرکت۔ دست خاکی کو ٹریفک پولیس لاہور کے میموریل پائلٹ اسکواڈ نے لیڈ کیا۔ مال روڈ کے تمام چوکوں پر کیپٹن عصمت کے دست خاکی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ لکی مروت میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کا حملہ، ٹریفک پولیس کے 3 اہلکار شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے دوران ڈیوٹی ٹریفک پولیس انچارج نورنگ، جلال خان، سپاہی عزیز اللہ اور سپاہی عبداللہ کو شہید کیا۔ نماز جنازہ میں پولیس، ضلع انتظامیہ کے افسروں، شہیدوں کے اہل خانہ اور شہریوں کی شرکت۔ پولیس کے چاق چوبند دستے نے شہیدوں کو سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم، صدر، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی۔ شہباز شریف نے کہا ملک میں امن کے لیے پولیس نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ محسن نقوی نے کہا اہلکاروں نے فرض کی راہ میں جانیں قربان کی۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ وزیر دفاع نے تحریک انصاف سے مذاکرات کی مخالفت کر دی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پی ٹی آئی ہمارے ساتھ نہیں کھڑی۔ میری پارٹی تحریک انصاف سے مذاکرات کرے گی تو میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں 5 بڑوں کی بیٹھک کے لیے دیانتداری اہم ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا اپنی ذات کے سوا کوئی ایجنڈا نہیں۔ مفاہمت اور گفتگو کے لیے ایجنڈا کون طے کرے گا؟ پی ٹی آئی میں کچھ لوگ مذاکرات اور کچھ تصادم کی بات کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ محمود اچکزئی بڑے اعتماد سے بات کرتے ہیں۔ کل پرسوں کے سیشن میں محمود اچکزئی سے پوچھوں گا بانی سے متعلق اعتماد کی وجہ کیا ہے۔ سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقاتی رپورٹ آئی جی پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ، ضروری دستاویزات اور ثبوت بھی بھجوائے جائیں گے۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے ویڈیو سے ہلڑ بازی کرنے والوں کی شناخت کی۔ کراچی میئرشپ پر جن لوگوں نے قبضہ کرایا اب وہی چھڑائیں۔ پیپلز پارٹی کراچی کے عوام سے ووٹ نہ دینے کی دشمنی نکالتی ہے۔ بلاول بھٹو کا ویژن کیا کراچی کو موہنجو دڑو بنانے کا ہے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے 21 سال میں کام نہیں کیا، بیڑا غرق کیا۔ سندھ کے دیہات اور شہر ایک جیسے ہیں۔ کراچی کے 3360 ارب روپے سندھ حکومت کھا گئی۔ ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ رہتی ہے مگر کارکردگی کوئی نہیں۔ ایم کیو ایم کراچی اور حیدرآباد سے ایک پولنگ بوتھ تک نہیں جیتی۔ حافظ نعیم ویکینڈ پر پریس کانفرنس کرنے کراچی آتے ہیں۔ میرے بھائی کراچی میں مستقل بیٹھیں، نفرت ختم کریں اور ترقی پر سیاست کریں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا حافظ نعیم الرحمان کے بیان پر رد عمل، کہا بلاول بھٹو نے جو انتخابی وعدے کیے اسے پورا کریں گے۔ انجینئر نہیں ہوں، کام کی مانیٹرنگ کرتا ہوں۔ ہر شخص میئر، وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ کراچی میں 20-25 لوگ ہیں جن کا کوئی کام دھندا نہیں۔
مرتضی وہاب نے شارع فیصل کی اسٹریٹ لائٹس کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کے منصوبے کا افتتاح کر دیا. کہا 1 ارب کی لاگت سے 3 شاہراہوں کی اسٹریٹ لائٹ سولر پر منتقل کی گئی. 5 سال کی گارنٹی ہے. جو کمپنی سولر پینل لگائے گی وہ اس کو آپریٹ کرے گی. وینیزویلا کی طرح بھارت بھی امریکہ میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہے. امریکی قانون کے تحت جواب دہی سب ملکوں پر یکساں لاگو ہونی چاہیے. سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کہتے ہیں بھارتی شہری امریکہ میں فینٹنائل کے کیمیائی اجزاء کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں. بھارتی حکومت امریکی شہریوں کے قتل کی سازشوں میں ملوث ہے. مودی حکومت مسیحیوں پر حملوں سمیت مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے. مودی کی قیادت میں بھارت کی پالیسیوں نے امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچایا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم. کہا بڑے منی لانڈررز پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے. منی لانڈرنگ میں ملوث عناصر کی پوری منی ٹریل کو بے نقاب کیا جائے. حوالہ ہنڈی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں. بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے. وزیر داخلہ کا FIA کراچی زون کا دورہ. خصوصی اجلاس کی صدارت کی. انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹس مافیا کے خلاف بھی مؤثر کارروائی کی ہدایت کی. کہا لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ممالک بھجوانے والے عناصر رعایت کے مستحق نہیں. کونسل شریف میں پنجاب پولیس نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا. 15 سے 20 دہشت گردوں نے پنجاب کے پی بارڈر کی پولیس چیک پوسٹ پر چاروں طرف سے حملہ کیا. پولیس حکام نے بتایا تھرمل امیج کیمروں سے دہشت گردوں کی بر وقت نشاندہی ہوئی. اہلکاروں نے مشین گنوں اور مارٹر گن سے فائرنگ کر کے فوری جوابی کارروائی کی. خوارج چیک پوسٹ کے قریب پہنچنے میں ناکام رہے. شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد فرار ہو گئے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا مری پٹریاٹا چیئر لفٹ ریزورٹ کا دورہ. انتظامات کا جائزہ لیا. کہا سیاحوں کو بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. مری آنے والوں کو اچھے طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے. غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد بھی پٹریاٹا چیئر لفٹ پر سیر کے لیے آئی ہے. بالائی علاقوں میں برف باری سے منظر حسین. سردی کی شدت بھی بڑھ گئی. گلیات نتیا گلی ایوبیا ٹھنڈیانی میں برف باری کا دوسرا سپیل. سردی میں اضافہ. وادی سوات میں 400 سفید چادر تنی زمین نے نظارے دل فریب بنا دیے. سیاح امد آئے. شانگلہ کے پہاڑوں میدانوں میں بھی برف کی چادر. گلگت بلتستان میں برف باری نے سردی کو ٹاپ گیئر لگا دیا. سکردو اور استور میں پارا -4. ہنزا میں -3 تک گر گیا. بلوچستان میں برفیلی ہوائیں خون جمانے لگی. قلات میں پارا -5. کوئٹہ میں -2 ریکارڈ. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے جلد ہی کراچی یکبستہ ہواؤں کی زد میں آنے والا ہے. موسم مزید سرد ہو جائے گا. مٹیاری کے قریب حالہ قومی شاہراہ پر ٹریلر وین پر الٹ گیا. 4 مسافر جاں بحق. ٹریلر الٹنے سے 7 مسافر دبے. 4 کی لاشیں نکال لی گئیں. کراچی میں قتل کی گئی خاتون اور 3 بچوں کی تدفین. نماز جنازہ اکھارہ در میں ادا کر دی گئی. لواحقین عزیز و اقارب اور علاقہ مکینوں کی شرکت. انیلا اور 3 بچوں کی لاشیں مائی کولاشی روڈ پر گٹر سے ملی تھی. پولیس نے مسرور حسین نامی شخص کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا. کرک کے نواحی علاقے میں جھگڑا. فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد قتل. پولیس نے بتایا حملہ آوروں نے پشاور سے آئے مہمان کو بھی جھگڑے کے دوران قتل کیا. باکسنگ ڈے ٹیسٹ سے پہلے سڈنی واقعے کے ہیروز کو خراج تحسین. تماشائیوں نے کھڑے ہو کر ہیروز کا استقبال کیا. کھلاڑیوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا. احمد الاحمد اور 14 سالہ خیڈر ڈاڈون کے ساتھ پیرامیڈک سٹاف، ڈاکٹرز، لوکل پولیس اور سیکیورٹی اہلکار بھی شامل تھے. سڈنی ٹیسٹ کا پہلا دن بارش سے متاثر. انگلینڈ نے 3 وکٹوں پر 211 رنز بنا لیے. جو روٹ اور ہیری بروک نے نصف سینچریاں اسکور کی.
अंडर 19 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का आखिरी ग्रुप मैच बेनतीजा खत्म। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। दोनों टीमें पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। हरारे में शाहीन पहले खेलकर 208 रन बनाकर आउट हुए। समीर मिन्हा 47, अहमद 37 और हुजैफा 34 रन बनाकर नुमाया रहे। ट्रॉफी की हतमी जंग मंगल को लड़ी जाएगी। पाकिस्तानी स्टार्स की शानदार कारकर्दगी डेजर्ट वाइपर्स को इंटरनेशनल लीग T20 का चैंपियन बनवा दिया। फाइनल में MI एमिरेट्स को 46 रन से शिकस्त। दुबई में एमिरेट्स की टीम 183 रन के ताक़ुब में 136 रन पर ढेर। नसीम शाह ने 3, उस्मान तारिक ने 2 शिकार किए। पाकिस्तान के फखर जमान और हसन नवाज भी चैंपियन टीम का हिस्सा हैं। और कराची के साहिल पर मैराथन खवातीन की कैटेगरी फुल मैराथन दुबई की सारा लोधी ने जीत ली। फासला 3 घंटे 33 मिनट 51 सेकंड में मुकम्मल किया। मेंस कैटेगरी अस्टार अहमद के नाम रही। अस्टार अहमद ने मैराथन 2 घंटे 48 मिनट 58 सेकंड्स में मुकम्मल की। मैराथन हाफ मेंस कैटेगरी में मोहम्मद अख्तर और हाफ मैराथन वुमेन्स कैटेगरी में कौकब सरवर फातेह करार पाएं। लाहौर में न्यू ईयर मैराथन का मेला सजा। शहरियों की बड़ी तादाद ने 5, 10 और 20 किलोमीटर की कैटेगरी में हिस्सा लिया।